کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں روزانہ 5 وقت، اس میں ہم لوگ چوائس ہوتا ہے ہمارے پاس، قرآن کی کئی آیتیں ہیں، جو چاہے ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن مینڈیٹری سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بنا پھر نماز مکمل نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر چوائس ہوتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو 2 دفعہ ہم پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں تو 4 دفعہ ہم پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں تو 4 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہوتا ہے، مغرب پڑھتے ہیں تو 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، عشاء ہیں تو پھر 4 دفعہ۔ یہ تو میں نے فرائض کا ذکر کیا، اور سنت نوافل پڑھتے ہیں تو نہ جانے کتنی دفعہ ہم روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کبھی غور کریں، بیٹھیں علماء حضرات کے ساتھ، سورہ فاتحہ کے ڈیفینیشن کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ ہر ایک بندے پر فرض ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن کیا پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں سب سے پہلے کہ الحمدللہ رب العالمین، رب المسلمین نہیں کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کے اللہ کی تعریف نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کس کے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں؟ تمام عالموں کے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ تمام عالم میں سب لوگ آتے ہیں، ہندو، مسلم، کرسچن، سب یہودی، یہ پیڑ، یہ جانور، یہ جہان، یہ گیلیکسیز، یہ تمام کائناتوں کا اللہ ایک ہے۔ وہ اللہ کی ہم تعریف کرتے ہیں نماز میں ہر دفعہ۔ تو جب ہم تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلانے کا بچہ ہے، تو باپ ایک ہوا ہے، اس کے جو بچے ہیں کئی بچے ہوتے ہیں، باپ تو ایک ہی ہوتا ہے، تو باپ سب سے محبت کرتا ہے۔ اگر ایک باپ کے 4 بچے ہیں تو وہ ایک بچے کو ہی چاہتا ہے یا چاروں بچوں کو چاہتا ہے؟ وہ چاروں بچوں کو چاہتا ہے۔ ایک ماں کے 10 بچے ہیں تو کیا ماں ایک ہی بچے کی فکر کرتی ہے یا 10 بچوں کی فکر کرتی ہے؟ مانو کہ 10 بچے ہیں ایک ماں کے، اور 9 بچے کامیاب ہیں، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی IAS ہے، کوئی IPS ہے، کوئی جج ہے، کوئی بہت بڑا عالم دین ہے، لیکن ایک بچہ روڈی شیٹر ہے۔ ایک بچہ کیا ہے؟ روڈی شیٹر ہے۔ جیلوں میں زندگی گزر رہی ہے، پولیس سٹیشنز میں زندگی گزر رہی ہے، محلے والے تنگ ہیں اس سے، گاؤں والے تنگ ہیں اس سے، اور سب لوگ تنگ ہو چکے ہیں اس سے، لیکن اس پورے روحی زمین پر کوئی ایک چاہنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ماں ہوتی ہے۔ بھلے وہ روڈی شیٹر ہیں، پولیس والے خوب مارتے ہیں اس کو، محلے والے تنگ آ چکے ہیں، 9 بچے اس کے کامیاب ہیں، لیکن ماں کا دل کس پر اٹکتا ہے؟ وہی بچے پر اٹکتا ہے جا کر کہ کاش یہ بھی بچہ کامیاب ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس کی کوشش ہوتی کہ یہ بھی صحیح راہ پر آ جائیں۔ تو سورہ فاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب ہمیں صحیح ڈائریکشن پر چلا، ہمیں صحیح راہ پر چلا، وہ راہ پر چلا جس پر تیرے انعامات ہے، جس پر تیرے رحمت ہے، وہ راہ پر نہ چلا جس پر تیرا غضب ہے، جس پر تیرا غصہ ہے۔ یہ ہم کتنی دفعہ دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کر کے کیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے؟ کبھی ہمارے پاس وقت بھی ہے پہچاننے کے لیے کہ صحیح راہ کسے کہتے ہیں اور غلط راہ کسے کہتے ہیں؟ یہ والدین کبھی بٹھا کر 10 منٹ سورہ فاتحہ پر، کوئی والد ہے جو اپنے بچوں سے ڈسکس کیا ہو کہ اتنی دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں بیٹا، سورہ فاتحہ کا کیا مطلب؟ عالم دین کرتے ہوں گے، لیکن عالم دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنرل جو پیرنٹس ہوتے ہیں، کیا ان کے پاس میں یہ فکر ہے؟ فکر نہیں ہے۔ تو جنت ملتی ہے وہ فکر اور ذکر سے ملتی ہے۔ ذکر مراد عبادت کرنا ہے، فکر یعنی درد ہونا ہے اس کو، لیکن پیرنٹس میں نہیں ہے۔ سب کی خواہش کہ میرا بچہ زمین پر بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، لیکن فکر نہیں ہوتی ہے، پیرنٹس بیٹھتے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم گاؤں گاؤں، گھر گھر، دیش میں ہر جگہ پہنچیں اور نوجوانوں کو ہم جگائیں کہ انہیں بتائیں کہ صحیح راستہ کسے کہتے ہیں، غلط راستہ کسے کہتے ہیں۔